اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حمد ہے تمام پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام ہے تمام محمد عربی اور آپ کی پاک و پاکیزال کے اوپر۔ قرآن ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہارے ہی نفسوں سے پیدا کیا تاکہ اس کے پاس تم سکون حاصل کر لو۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے اخلاقی پریشانی اور کمزوری کا ایک اہم سبب جو ہوتا ہے وہ شریک حیات کا نہ ہونا ہے۔ جنسی دباؤ، بے راہ سے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان بیماریوں کا بہترین اور مفید ترین طریقہ شائستہ شریک حیات سے شادی کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی میں مشکلات کیسے برطرف کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس قدر مسائل ہیں شادی کے، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں، کیونکہ گھروں میں بھی کوئی تحریک نہیں ہوتی ہے، لوگ ایسے سوئے پڑے ہوتے ہیں، ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو بس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اور 10 چیزیں جو ہے نا گنوانے لگتے ہیں، یا اگر کسی جوان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اب شادی کر لیجئے تو فوراً شادی کی مشکلات اور رکاوٹوں کو شمار کرنے لگتا ہے اور مالی اور اقتصادی مسائل کو اولین مشکل قرار دے دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مواقع بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شادی کے لیے اب بے شمار مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، انہیں کالعدم بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان سے چشم پوشی کی جاتی، اس لیے کہ یہ خود ہماری پیدا کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ ابھی تک ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں بن سکا ہے، ان سے بہت دیر ابھی تک بہت سے مسائل ہیں، اسلام کے احکامات جاری نہیں ہو سکے اور اسلام کا درخشندہ آفتاب جہالت اور خرافات اور جاہلانہ رسم و رواج اور معاف کیجیے خواہش نفسانی، تکبر اور شرک کے پردہی کے پیچھے ہے، اور معاشرہ اس کے حیات بخش پرتو سے محروم ہے۔ اگر شادی میں اسلام معیار قرار پاتا تو اکثر یا تو تمام مشکلات کا قلع کما ہو جاتا، لیکن کون سا اسلام؟ وہی اسلام جسے نبی نے پیش کیا تھا۔ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا اور نہیں سنا ہے کہ پیغمبر نے ایک ہی نشست میں معمولی سے وقت میں شادی کے سارے مراحل جیسے خواستگاری، مہر کا تعین اور عقد پڑھنا وغیرہ، دعوت وغیرہ سب بیان کر دیے، اور کیا بھی ایسا، اپنی پیاری بیٹی بہترین انسان سے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آج بھی وہی اسلام ہے، اس کی وہی طاقت و خاصیت ہے، لیکن ہم اصل میں خالص اور حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم جناب مولا کائنات اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی سے درس نہیں حاصل کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے ہمارے اندر۔ اب چارہ کیا ہے، کرنا کیا ہے ہمیں؟ یہ 2 طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو بڑے لوگ جو ہیں کوئی ایسی کمیٹی بنائیں یا کچھ تیار ہوں کہ نوجوانوں کو اس کے اوپر آمادہ کر سکیں، اور دوسرے والدین ہیں جو سب سے بڑی بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب نوجوان بھی شادی کے لیے تیار ہیں، عمر بھی ہے، پیسہ بھی آ گیا، ان کے پاس جاب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن والدین خاص طور سے لڑکی یا لڑکے کی والدہ وہ نکل پڑتے ہیں لڑکیاں تلاش کرنے کے لیے۔ جیسے اگر لڑکے کی والدہ ہو تو وہ تو پھر پتہ نہیں زمین آسمان ایک کر دے، اس کو اپنی مرضی کی بہو ہی نہیں ملتی، اور مرد اصل میں یہ کردار ادا کرتے ہیں کہ ان کو اگر ماں کوئی پسند بھی کر لیتی ہے لڑکی اور وہ کہتی بھی ہے کہ چلو یہ ہمارے معیار کے، تو
باپ آڑے آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، اس کا گھرانہ ایسا ہے، اس کا باپ ایسا ہے، تو کیا کریں بیچارے لڑکے؟ اب پھر آپ ان کو دھکیل دیں ان کو اس کے اندر کہ وہ اگر ان کے پاس ساتھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں؟ تو عزیزان گرامی بہت بہت خیال رکھیں اس چیز کا کہ جس طرح آپ نے ان کی پرورش کی ہے، ایک ایک چیز کا ان کا خیال رکھا ہے، ایک ایک چیز کا، ان کے کھلونوں کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی تعلیم کا، اسی طرح ان کے لیے ساتھی کا انتخاب کرنے میں ان کی مدد کریں، ان کو ایک ساتھی لا کے دیں تاکہ وہ خوشی سے ہمکنار ہو سکیں، تاکہ وہ آپ کو بھی دعائیں دے سکیں۔ وقت پہ ان کی شادی کریں، کیونکہ جب اگر آپ 30-35 سال میں شادی ہوتی ہے تو جب بچہ ان کا، جب باپ 40 سال کا ہو جائے گا تب بچہ 5 سال کا ہوگا جو اسکول میں داخل ہوگا، تو پھر آگے کیا رہ جاتا ہے اس کے لیے؟ ایسے جوانی میں شادی ہو نا، تاکہ بچے بھی جوان ہوں، ماں باپ بھی جوان ہوں، ان کے بچے ہوں تو ان کے لیے بھی ماں باپ کچھ ہیلپ کر سکیں۔ آپ کے اپنے لیے بھی یہ نشاط ہے، خوشی کا باعث ہے کہ آپ کے گھر میں بچے قہقہے لگاتے پھر رہے ہیں، کھیلتے پھر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو اس چیز پہ مائل کریں کہ ان کو شادی کرنی ہے اسلام کی روایات کے مطابق۔ سمپل طریقے سے شادی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، نسلیں بھی صحیح پروان چڑھتی ہیں۔ تو ہمیشہ اس چیز کو آپ دیکھتے رہیں، اور یقیناً دیکھیے ایک تو خدائی مدد جو ہے نا شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو بہت بہت پسند کرتا ہے، وہاں پہ اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جو شادی کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ اور اسلام کے پیشواؤں نے اس سلسلے میں بہت سی بشارتیں اور وعدے کیے ہیں جو کہ اپنے نوجوان بچوں کو بتائیں اور انہیں مطمئن کریں کہ تم شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ بہت ساری رحمتوں کو نازل کرے گا، اور ان بشارتوں اور وعدوں پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ ان سے وعدہ خلافی ناممکن ہے، ان ہستیوں سے۔ اللہ کیسی وعدہ خلافی کر سکتا ہے جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ جو نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں اور اقتصادی مشکل کو شادی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ وعدہ بہترین پشتے پناہ ہے، امید افزا ہے۔ ان کے ذریعے انسان کے اندر بہت زیادہ شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور ان میں سے خدا کا وعدہ آپ دیکھیں کیا ہے۔ غیر شادی شدہ، یہ سورہ نور کی آیت ہے 32 جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ غیر شادی شدہ نوجوانوں کی شادیاں کر دو، اگر وہ نادار ہیں تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ یہ خدا کا وعدہ اور ضمانت ہے، واضح اور روشن ہے۔ خدا سے زیادہ کس کی ضمانت پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ سوچئے، اس وعدے کا یقین کیجئے، اپنے بچوں کو یقین دلائیے، انشاءاللہ اچھا نتیجہ ثابت ہوگا۔ یہ مسئلہ جو ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے کچھ نمونے، کہ 90% دوست شادی سے قبل جو ہے وہ ثروت مند نہیں تھے، یعنی کہ شادی ان کی ہوئی تو معمولی سی جاب بھی معمولی تھی اور پیسہ بھی بہت ہی کم تھا، لیکن شادی کے بعد کیا ہوا، گھر بار والے بھی بن گئے اور پیسہ بھی آ گیا، سکون و راحت بھی آ گئی، صحت بھی اچھی ہو گئی۔ ایسے دوست بہت کم ہیں جو شادی کے وقت مالدار اور ثروت مند تھے، کہ جنہوں نے اس وقت شادی کی، لیکن وہ کہ جنہوں نے اس وقت شادی کی جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ بعد میں کامیاب و کامران ہوئے، کیونکہ انہیں ایک اچھا ساتھی مل گیا، ان کو بیک اپ کرنے والا مل گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک ذہین عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کہ وہ پیچھے سے اس کو پش کرتی ہے کہ ہاں اب ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، خود بھی مدد کرتی ہے، اس کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، گھر بھی بن جاتا ہے، مالی حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شادی اس لیے دیر سے کرتے ہیں کہ گھر بنا لیں، پیسہ جمع کر لیں، ان کی ازدواجی زندگی میں آپ خود غور و فکر کریے گا، خود دیکھیے گا لوگوں کو کہ وہ مسرت نہیں حاصل کر سکتے جو کہ وہ جوانی میں شادی کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ شادی کی بہار کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے، خزاں کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر اس کی مثال ہم آپ کو
پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں۔ تو اسلام کے پیشواؤں کی بشارتیں آپ کو بتائیں، اس پہ اپنے بچوں کو تیار کریں اور خود بھی تیار ہوں۔ پیغمبر اکرم اسرار خدا کے امین ہیں، غیر شادی شدہ نوجوانوں کی خدائی مدد کے سلسلے میں بار بار یہ فرماتے ہیں اپنے غیر شادی شدہ افراد کی شادی کر دو، کیونکہ خداوند عالم شادی کی وجہ سے ان کے اخلاق کو سنوارتا ہے اور ان کے رزق میں وسعت اور مروت میں اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص فقر و ناداری کے خوف سے شادی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے بدگمان ہے، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے اگر نادار ہو تو میں اپنے فضل و کرم سے تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا شادی کرو کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رزق بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 599 میں آپ نے کہا الرزق مع النساء والعیال، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے نا رزق ہے، یعنی کہ جب دو قسمتیں ملتی ہیں، بچے آتے ہیں اپنی قسمت ساتھ لے کے آتے ہیں تو رزق بھی آتا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، بہت ہی معمولی سی، لیکن جب شادی ہوئی، بچے ہونے شروع ہوئے تو قسمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور خود وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کچھ پیغمبر اکرم کے زمانے کے کچھ حسین نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ غیر شادی شدہ نہایت ہی مفلس و نادار جوان رسول خدا کی خدمت میں شرف یاب ہوا اور اپنی مفلسی اور ناداری کا شکوہ کر کے حضرت سے عرض کی آپ ہی کوئی راستہ بتا دیجئے جس سے میری مفلسی دور ہو جائے۔ حضرت نے اس سے فرمایا ترویج، شادی کر لو۔ نوجوان کو بہت تعجب ہوا، وہ اپنے دل میں سوچنے لگا میں تو اپنے بھی اخراجات پورے نہیں کر پاتا ہوں، شادی کر کے بیوی کے اخراجات کی کیسے ذمہ داری لے لوں؟ مگر چونکہ پیغمبر اکرم کے فرمان پر یقین رکھتا تھا اس لیے شادی کا اقدام کر لیا۔ رفتہ رفتہ بیوی کی مدد سے، اس کی محبت سے اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی اور ناداری سے نجات مل گئی۔ اب اسے حضور کی بات یاد آئی کہ انہوں نے کتنا صحیح کہا تھا کہ جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، جوان اور پریشان ہو، نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو، رزق کی تنگی ہو اور صحیح کاروبار بھی نہیں ہو، تو اس وقت اس کو شادی کر لینی چاہیے ایک ایسی لڑکی سے جو اس کی مدد کرے، جو اس کی ہمت بڑھائے، جو اس کو سکون دے، اور پھر کامیابی و کامرانی ضرور اس کے قدم چومے گی۔ ان بشارتوں اور سچے وعدوں پر گہری توجہ سے انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچنے کا یقین پیدا ہوتا ہے، انسان کی ہمت بنتی ہے اور اس بات کا باعث ہوتی ہے کہ خدا پر توکل کر کے شادی کا اقدام کرے اور مشکلات اور موانع سے خوف نہ کھائے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان رضائے خدا، اس کے حکم پر عمل اور روحی اور جسمی بیماریوں سے محفوظ رہنے اور کمال و ارتقاء کے لیے شادی کرتا ہے تو خدا کی رحمت اس کی شامل حال ہو جاتی ہے اور خدا کی مدد اس تک ضرور پہنچتی ہے اور اس کے مقدس مقصد میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتائیں گے۔ اگر آپ اپنے جوان بچوں کے والدین ہیں تو آپ خود بھی اس پہ غور کریں اور اپنے بچوں کو بھی مائل کریں کہ وہ وقت پہ شادی کر کے زندگی کا صحیح لطف اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔